زیغم صاحب، پارٹی کے اندر دھڑے بندیاں ہیں، لیڈرز میں اختلافات ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب شیر افضل مروت کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی لمٹس میں رہیں. شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں، میں تو صرف اپنے لیڈر کی سنتا ہوں. جو وکلا لیڈرز ہیں ان کے اختلافات، مگر پولیٹیکل لیڈرز چاہتے ہیں حکومت کے ساتھ چلیں. سیاسی طور پر کچھ لوگ ان کو پیچھے کھینچتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. سوشل میڈیا کے اوپر علیحدہ طرح کے اختلافات ہیں، بہن اور اہلیہ کے اختلافات رپورٹ ہو رہے ہیں. یہ گو مگو کی کیفیت میں رہنا بانی پی ٹی آر ان کی جماعت کے لیے زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ کھل کر کچھ ایک چناؤ ہونا چاہیے یا ابھی یہ چلا سکتے ہیں اور اس طرح سے؟ میرا نہیں خیال کہ عمران خان اپنے آپ کو ریپلیس کر کے کسی اور لیڈر کو جو باہر ہو اپنی جگہ پہ اختیار منتقل کریں گے. یہ ہماری سیاست کا مزاج نہیں ہے، یہ ہماری کسی پارٹی کا مزاج نہیں ہے، اور سرٹنلی یہ پی ٹی آئی کا مزاج تو بالکل نہیں ہے. پی ٹی آئی کے سیکنڈ ٹیئر میں یہ دنگل لگا رہے گا، یہ تماشا خانہ چلے گا، خاص طور پر وکیلوں میں چلے گا. وکیل اسی طرح کی سیاست کے عادی ہوتے ہیں، وہ اپنی جو سیاست ان کی بار کی سیاست تھی اس کو اب مین سیاست میں لے کر آئے ہیں. لیکن آپ مجھے عائشہ یہ بتائیے کہ آپ کو نند بھاوج کی لڑائی کروا کے کیا مل جائے گا؟ سر میں تو ریپورٹڈلی جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے اس پہ بات کر رہی ہوں. یہ لڑائی نہیں ہے، دس از پاور کے لیے سب کچھ ہے. یہ وہ لڑائی نہیں جو شاید گھروں میں ہوتی ہوگی اس طرح کی، یہ پاور ہے. گھروں میں بھی پاور کی لڑائی ہوتی ہے. کسی مرد کے اوپر پاور کی لڑائی ہوتی ہے یا گھر کے حصوں کی. آپ بڑی معصوم ہیں، آپ کو تو پتہ میں نے نہیں دیکھی، میں نے اسی لیے پوچھا آپ سے. واقعی کچھ لوگ جی چلیے شاید نہیں مان لیتا ہوں آپ کی بات، میں مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی، مان لیتا ہوں. کیا واقعی یہ غیر اہم موضوع ہے ایک سیاسی جماعت کے معاملے کو لے کر؟ سر نہیں، اہم ہے، بالکل اہم ہے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل غیر اہم نہیں ہے، اہم موضوع ہے. پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے لیڈرشپ کے ڈائنامکس پہ ہم بات کر رہے ہیں. بالکل ہم کر سکتے ہیں اگر ہم ٹھیک طرح سے انالیسس کرنے کی کوشش کریں. پاکستان کی سیاست کے لیے اہم بات ہے. ہم موازنہ آپ کرنے کی کوشش کریں دو خواتین کا جو بہت مؤثر خواتین ہیں، دونوں پی ٹی آئی کے سربراہ کے بہت قریب ہیں اور دونوں اس وقت باہر ہیں. کچھ عرصہ پہلے دونوں جیل میں تھی. پارٹی پر ان کا کیا اثر ہوگا، سیاست پر ان کا کیا اثر ہوگا، میرے خیال میں ایک سنجیدہ موضوع ہے، بالکل بات کی جا سکتی ہے. میری رائے میں جو پلڑا ہے وہ بشرا بی بی کے حق میں ہوگا. زیادہ طاقت جو ہے وہ بشرا صاحبہ کے پاس ہوگی، اور اس کی بڑی واضح وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان کو مرشد مانتی ہے اور عمران خان خود بشرا بی بی کو مرشد مانتے ہیں. وہ اوپنلی کہتے ہیں، صحافیوں کے سامنے کہتے ہیں کہ میری مرشد جو ہیں وہ بشرا بی بی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ عمران خان پہ وہ کتنا انفلوئنس انجوائے کرتی ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی دوسرا فرد عمران خان پہ اتنا زیادہ انفلوئنس انجوائے کرتا ہے. اور جو لیکڈ ہمارے پاس آڈیوز آئی تھیں اس سے دو بات ہمیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سیاست میں ان کا اثر رسوخ ہے، پی ٹی آئی کے فیصلہ سازی پر وہ اثر انداز ہوتی ہیں. پی ٹی آئی کی کمیونیکیشن کس طرف جائے گی اس پر بھی وہ اثر انداز ہوتی ہیں. اور دوسری چیز جو ہمیں معلوم ہے کہ وہ کم از کم پنجاب کی گورننس پر بھی ان کا اثر تھا، یہ تو ہمیں معلوم ہے. لیکن سیاست میں سیاسی لیڈر کا ایک چہرہ بھی ہوتا ہے. سیاسی لیڈر کمیونیکیٹ کرتا ہے، سیاسی لیڈر لوگوں میں آتا ہے. اب بشرا بی بی جو ہیں وہ ایک پردہ دار خاتون ہے، وہ کمیونیکیشن شائع ہیں، صحافیوں سے بات نہیں کرتی. اب تک صرف ایک صحافی کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے، کسی صحافی کو نہیں دیا. تو وہ جب وہ پلیٹ فارم لینا ہی نہیں چاہتی، جو پبلک پلیٹ فارم ہے، تو ظاہر ہے لیڈرشپ کی تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنا فیس اپنی پرسنالٹی کے ساتھ میڈیا کے سامنے نہیں آنا چاہتی. لیکن پیچھے رہتے وہ بہت بڑا انفلوئنس رہیں گی اس وقت فیصلہ سازی پر. عمران خان اور دوسرے جو پارٹی لیڈر ان کے درمیان میں لنک ہوں گی. شاید بہت سارے فیصلے وہ خود بھی کریں تو عمران خان اس پہ اعتراض نہیں کریں گے، کیونکہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی کی جو رائے ہوتی ہے اس میں ایک ڈیوائن آسپیکٹ ہوتا ہے، اس میں ایک روحانی آسپیکٹ ہوتا ہے، اور وہ اس آسپیکٹ کی جتنا ہمیں پتہ ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کا احترام کرتے ہیں. درست ہو گیا. اب حلیمہ بی بی جو ہیں وہ خاندان سے ہیں، ان کی بہن ہیں، اس سے محبت کرتی ہیں، آرٹیکولیٹ ہیں، میڈیا کے سامنے آتی ہیں، جیل میں جاتی ہیں تو جیل سے باہر آ کے بات کرتے ہیں، سب ان کو سنتے ہیں. ان کا ایک الگ طریقے سے انفلوئنس ان کا اپنا رہے گا. اور تیسرے جو شخصیت ہیں جو بہت ہی اہم ہے وہ خود گنڈا پور صاحب ہے، علی امین گنڈا پور. میرے خیال میں جو پارٹی کا چہرہ ہے وہ علی امین گنڈا پور رہیں گے.
اگرچہ فیصلہ ان کا نہیں ہوگا، فیصلے ان کو بتائے جائیں گے، ان کو وہ کرنا پڑے گا جو ان کو بتایا جائے گا کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ یہ کرو، تو وہ وہی کریں گے۔ اس کا مطلب ہے جو اسٹریٹجی کا تعین ہے، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فیس کون ہے، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے بہاف پہ بات کون کر رہا ہے، کیونکہ حرف آخر عمران خان ہے اور عمران خان سے کمیونیکیشن ہو ہی جاتی ہے۔ جو کرائسس ہے وہ اسٹریٹجی کا ہے، لیڈرشپ کا نہیں ہے۔ جب تک عمران خان سلامت ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، اس وقت تک لیڈرشپ کا کرائسس نہیں ہے پی ٹی آئی میں۔ لیکن ابھی اکتوبر میں یہی کرائسس بنا تھا نا بیگم صاحب، جی اکتوبر میں یہی کرائسس بنا تھا جب ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے رابطے۔ کیسے سر اکتوبر میں ملاقات نہیں ہو سکی اس طریقے سے، نہ احتجاج ان کے کنکلوڈ ہو سکے، نہ ان کو پتہ چل سکا کہ ڈیل ہو رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو انہوں نے خود شکوے کیے نا بانی پی ٹی آئی نے کہ جیسا میں نے کہا ویسا احتجاج کمیونیکیشن کا کرائسس تھا نا۔ دیکھیے کمیونیکیشن کا کرائسس تھا نا، لیڈرشپ کا کرائسس تو نہیں تھا۔ وہ تو اس وجہ سے تھا کہ کمیونیکیشن ڈسکنیکٹ ہوئی۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ کرائسس نہیں ہے، کرائسس جو ہے وہ اس بات کا ہے کہ اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ درست، پی ٹی آئی کو جو پرابلمز آ رہے ہیں وہ اسٹریٹجی کی وجہ سے آ رہے ہیں، لیڈرشپ کی وجہ سے نہیں آ رہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پی ٹی آئی کو جس چیز کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے وہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے کہ لوگوں کو لانا ہے، مظاہرے کرنے ہیں تو کس طرح کے کرنے ہیں، کتنے لوگوں کو لانا ہے، کیا سلمان اکرم راجہ صاحب والی بات چلے گی یا جو ہمارے کے پی کے دوست کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنے چاہیے، وہ زیادہ بڑی بات ہے۔ درست ہو گیا۔ یہیں سے ہمارے صاحب اگر گفتگو کو آگے لے جائیں، انفلوئنس کی انہوں نے بات کر دی ہے، پولیٹیکل فیس کوئی بننا چاہتا ہے کوئی نہیں، اصل مسئلہ اسٹریٹجی اور پالیسی گائیڈ لائن کا ہے۔ لیکن جو شخص موجود نہیں ہے گراؤنڈ پر وہ کس کی بات سنے گا؟ پولیٹیکل لوگ علیحدہ بات کریں گے، لیگل لوگ جا کر علیحدہ بات کریں گے، ڈیوائن آسپیکٹ سے علیحدہ بات پتہ چلے گی، تو کیا فیصلہ لینا یا اسٹریٹجی بنانا جیل کے اندر بیٹھے شخص کے لیے آسان ہوگا؟ وہ لیڈ کر پائے گا پھر؟ یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ یکسوئی نہیں آئے گی اس طرح، جو کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، ایک انتشاری کیفیت رہے گی جو کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، ایک کمزوری نظر آئے گی آپ کو بالخصوص ایکسیکیوشن میں جو بھی پالیسی بن رہی ہوگی، ہمیں چاہے اس کا نہ بھی علم ہو، لیکن وہ اس کی ایکسیکیوشن میں آپ کو کمزوری نظر آئے گی، پارٹی یکسو نہیں نظر آئے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب جو اسٹریٹجی بناتے ہیں ان کی تو ایک اسٹریٹجی ہے، سخت ترین بات جب ہوتی ہے تو وہ تھپکی دیتے ہیں اس آدمی کو، مظاہرے ہوں، احتجاج ہو، تقریر میں کوئی سخت گفتگو کی جائے وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، تو ان کے خیال میں یہ اسٹریٹجی ہے ان کی۔ اب اس اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرنا ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے، وہ بہت مشکل اسٹریٹجی ہے۔ وہ لوگ جو ہیں وہ تتر بتر ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور کوئی جلسے میں نہیں پہنچ پاتا، کوئی یہ سارے لوگ جو ہیں یہ پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا ایک مشکل کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ یہ اس ساری چیز میں ایک گڑبڑ ہے۔ تو جب ہم پھر ہم کہتے ہیں جی یہ کنفیوژن نظر آ رہا ہے، کوئی پالیسی میں کوئی اسٹریٹجی میں گڑبڑ ہے، اسٹریٹجی میں گڑبڑ تو نہیں ہے، وہ تو سیدھے احکامات ہوتے ہیں، لیکن جب وہ امپلیمنٹیشن کی سٹیج پر آتی ہے تو اس میں باوجود ہمیں کنفیوژن نظر آتا ہے۔ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں 4-5 لاکھ لوگ آئیں گے، تو وہ دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نہیں کچھ کر سکتے، وہ اپنے سے برڈن اتار رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اتنے لوگ آئیں گے تو پھر آگے سیاست شروع ہوگی، ورنہ ہم سیاست ہماری رک جائے گی۔ تو یہ بھی ایک طرح کی ایک اسٹریٹجی ہے جس میں وہ خود سے بوجھ اتارتے ہیں۔ اچھا، آپ نے جو بات کی نا 2 گروہ، بشرا بی بی اور علیمہ بہن کا، تو یہ 2 تو نہیں، اس سے زیادہ گروپ، جیسے کہ آپ نے بتایا ہی ہے ابھی کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ایک خاص طرح کا ایک گروپ ہے جسے وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ پھر پارٹی کی جو مین لیڈرشپ ہے، یعنی گوہر صاحب وغیرہ اور عہدے دار جو ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، ایسے آج کل بیرسٹر گوہر اسد قیصر تھوڑا پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ جی، شیر افضل مروت اور سلمان اکرم راجہ صاحب فرنٹ پر ایک دوسرے کو پارٹی کے عہدے دار ہیں، تو وہ پارٹی کے عہدے دار اس وقت آگے ہوئے ہیں۔ جیسے بھی میں سن بھی رہا تھا، ایک ان کی پارٹی کی وہ ہیں شاندانہ گلزار صاحبہ، اور وہ کہہ رہی تھیں کہ یہ جو بہن ہیں ان کی یا جو بیگم صاحبہ ہیں، یہ تو قاصدین ہیں، یہ مطلب قاصد کے فرائض انجام دیتی ہیں، پیغام لے کر آتی ہیں یا پیغام لے جائیں گی، اس سے زیادہ ان کا رول نہیں۔ تو ان سے پوچھا گیا کس کا رول ہے، تو انہوں نے کہا پارٹی کے عہدے داروں کا۔ تو اس طرح آپ کو بہت سے پاور سینٹرز اس کے علاوہ بھی ہیں، جو پرانے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو کب سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وکلاء کہاں سے آ گئے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ جو پارٹی سے نکل گئے تھے، وہ پریس کانفرنسیں کر کے جو کچھ لوگ نکلے تھے، وہ بھی دوبارہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ یہ کن بچوں کے ہاتھ میں چیز آ گئی ہے، یہ تو ان کی آئیڈینٹی کوئی نہیں ہے، یہ تو گھس بیٹھیے ہیں، یہ تو کسی کے لوگ ہیں جو تو اس طرح پارٹی میں 2 نہیں بلکہ بہت سے گروہ ہیں جو اس وقت متحرک ہیں۔ ان میں سے جو آپ نے خواتین کا نام لیا، اس کا تو جواب آ گیا
کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ اس معاملے کو، کیونکہ ان کو کامل اعتماد حاصل ہے عمران خان صاحب کا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہیں. یہ منظر سامنے اس لیے آ رہا ہے کہ آپ جو پہلے ہو رہا تھا نا، ایک ہنگامہ تھا، آج یہ ہے آج وہ ہے، تو کچھ دنوں کا ایک لل پیریڈ آیا ہے اور ادھر سے کچھ رہائی ملی ہے بشرا بی بی کو، اس کی وجہ سے یہ معاملہ ذرا اور ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ پارٹی جو ہے اس کے اندر رہتے ہوئے یہ انتشاری کیفیت تو ہے، لیکن پارٹی کو چھوڑے گا کوئی نہیں، کیونکہ ہمیں چھوڑتا نظر نہیں آ رہا. پرویز خٹک صاحب کا لوگ انجام دیکھ چکے ہیں، اور عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ اس بات کی ضامن ہے کہ پارٹی جو ہے اس کے اندر ہی وہ کھیل تماشا کرتے ہیں، پارٹی چھوڑ کر باہر نہیں جاتے ہیں.